ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کو فالو کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، مگر اس دعوے کے باوجود وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ اور اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو پاسبل ہے، ممکن ہے، مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ شرک معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا ٹائم ان چھوٹے چھوٹے احکامات کی ناپ تول میں ہی گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے۔ استنباط کا مطلب ہے لاجک، منطق، پروف، ثبوت یا مشاہدات کی بنیاد پر کسی بات کا نتیجہ نکالنا، کسی نظریے سے نتیجہ نکالنا، قیاس کرنا، اندازہ لگانا، دلائل کی بنیاد پر نتیجہ نکالنا یا کسی بات کا نچوڑ نکالنا۔ مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا عمل تھا کہ نہ خود سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور مدد ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا، کوئی حرج محسوس ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔